الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 22 ذوالقعدہ 1441 ہجری یوم الثلاثاء سہشنبہ منگل 14 جولائی 2020. بزرگوں کے واقعات کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے مختصر واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت آج سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی. بڑا ہی اونچا مقام آپ کا ہے. انشاءاللہ ان کے واقعات آپ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ کیا آپ کا مقام ہے اور کیا عظمت ہے. اسلام ابھی نیا ہی روشن ہوا تھا کہ روشنی پھیلنا شروع ہی ہوئی تھی. ابھی مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا، یعنی گنتی کے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے. ہاں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ ببانگ دہل پھیل رہی تھی. سرکار اسلام کی دعوت دیے جا رہے تھے. شروع کا دور تھا تو جو خاص لوگ تھے وہاں تک پہنچ رہی تھی دعوت. اور اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر جو قریش کے کفار تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے. نہ صرف حضور کے بلکہ جو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے ان کے بھی خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا. انہی اسلام کے مخالفین میں ایک نام عمر ابن خطاب کا بھی آتا ہے. یہ قریش کے بہت ہی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. بڑا ہی معزز خاندان تھا. خود بھی بڑی ہی عزت والے، نہ صرف عزت بلکہ جاہ و جلال والے بھی تھے. ایک ہیبت ان کی اسلام سے پہلے بھی لوگوں پر جاری تھی، یعنی طاقت اور دبدبہ، عزت، شہرت، نام، ہر طرح سے لوگ آپ سے آپ کی قدر کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے اور عزت بھی کرتے تھے. جلال میں فوراً آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی آپ میں موجود تھیں. اسلام کے خلاف لوگ آپ کے بھی کان بھرا کرتے تھے. اس میں آپ کا ماموں، آپ کو اگر پتہ نہیں ہو تو پتہ چل جائے، اچھی بات ہے کہ آپ کا ماموں بڑا ہی مشہور کافروں کا سردار رہا. سب اس کا نام جانتے ہیں. شاید یہ رشتہ شاید نہیں پتہ ہوگا. وہ اور کوئی نہیں، ابو جہل تھا. ابو جہل آپ کا ماموں رہا. بڑا ہی اسلام کا بدترین دشمن، سب کو پتہ ہے اس کے واقعات. تو مرتا مر گیا لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. جنگ بدر میں مارا گیا. اس نے بھی کافی آپ کو اسلام کے خلاف بھڑکایا کے رکھا تھا. طرح کی باتیں ہمیشہ. کئی بار انہیں ایسا ہوا کہ محمد پر حملہ کیا جائے. اس میں آپ بھی یعنی اس رائے سے اتفاق رکھتے تھے کہ ختم کر دو اسلام کو. اور ایک دن یہی ہوا، بہت
جب بار بار ہر طرف سے اس نے اسلام قبول کر لیا، یہ پھر گیا، یہ اسلام میں چلا گیا، یہ عورت بھی مسلمان ہو گئی، اب تو یہ ایک دن اور وہاں سے یہ ابو جہل کی کارستانیاں کان بھرتے گئے، اور لگاتار پھر وہی ہوا، غیظ و غضب میں آ گئے، غصے میں آ کر تلوار ہاتھ میں لی، آج تو محمد کو ختم کر کے ہی چھوڑوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تلوار ہاتھ میں کھینچے ہوئے مکہ کی گلیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ لگانے کے لیے تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نکل پڑے۔ راستے میں ایک نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ کہا آج محمد کو ختم کر دوں گا۔ ارے پاگل ہو گئے ہو، اگر محمد کو مار دو گے تو پورا بنی ہاشم جو ہے، پورا قبیلہ، پورا خاندان تمہارے خلاف ہو جائے گا، تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سیرت المصطفیٰ میں میں نے بڑا ذکر کیا اس کا تفصیل کے ساتھ کہ عرب میں یہ خاندانی جو عزت ہوتی تھی، خاندانی باتیں بہت چلتی تھیں اس وقت میں، آج بھی عربوں میں ہے یہ ساری چیزیں، چاہے کتنی دشمنی ہو جائے لیکن خاندان پر جب بات آتی تو ایک ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ پھر اسی خاندان نے پورے ہی بنو ہاشم پر بائیکاٹ کیا تھا، یہ تفصیلی ذکر ہے، پر یہاں پر یہ تھا کہ قریش پر ایک ڈر یہ تھا کہ اگر محمد کو قتل کر دیا گیا تو پورا بنو ہاشم، پورے سارے خاندان والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم سے جنگ کریں گے، ہم سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے بھی راستے میں سمجھایا کہ عمر اس طریقے سے تو تمہارے نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، میں نہیں سنتا، میں تو ماروں گا آج جا کے، آج نہیں چھوڑوں گا۔ تب یہ کیا کہتا ہے جس نے روکا تھا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو محمد کو کیوں مار رہے ہو؟ پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو۔ یہ حقبہ کو کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جاؤ اپنی بہن کو تو دیکھو، تمہاری بہن فاطمہ خود اس کا کلمہ پڑھ چکی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، جاؤ ذرا وہاں جا کر خبر لو، مارنا تو ان کو مارو جا کر۔ اگر ایسی بات ہے تو آج تو گئی میری بہن کو، پہلے جا کے اس کو ہی ماروں گا، پہلے اپنے گھر سے ہی سب صفایا کرتا ہوں۔ جلال کے عالم میں اپنی بہن کے گھر پر پہنچے، دروازہ بند تھا، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، بہنوئی کی بھی آواز ہے، بہن کی بھی آواز ہے، ساتھ میں کسی اور تیسرے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر کچھ دیر سنا، اس کے بعد جلال میں آ کر اندر دروازے کو لات مار کے گھسے، اور گھستے ہی پہلے بہنوئی کو جیسے ہی اندر داخل ہوئے، جو صحابی ان میاں بیوی کو جو پڑھا رہے تھے وہ فوراً بھاگ کر چھپ گئے۔ حضرت عمر کا ایک دبدبہ، ایک خوف تھا سب پر، اور یہ صحابی فوراً دیکھا چھپ گئے، اور یہ اندر داخل ہو کر سب سے پہلے بہنوئی کی پٹائی شروع کر دی، مارنا، سیدھا بات نہیں، مارنا ہی شروع کیا، مار مار کر لٹا دیا بہنوئی کو، اپنے زمین پر لٹا کر چڑھ گئے ان کے سینے پر، مار رہے ہیں۔ وہاں سے بہن نے دیکھا میرے شوہر کا یہ حال ہے، کھینچنے لگی، عمر ہٹ جاؤ، عمر ہٹ جاؤ۔ یہ کہاں ہٹنے والے، پلٹ کر بہن کو بھی ایک زوردار تماچا ایسا مارا کہ ان کے کان میں جو عورتیں جو پہنتی ہیں بالی وغیرہ، وہ اتنی زور سے مارا کہ کان پھٹ گیا وہاں سے۔ کہیں پر لکھا ہے کان، کہیں پر ناک کے بارے میں بھی آیا کہ خون نکلنا شروع ہو گیا، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ بہن کا چہرہ لہو لہان دیکھا تو اب جو ہے ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہونے لگا، بیٹھ گئے۔ اب کہتے ہیں تو یہ کیا کر رہی ہے؟ ہاں میں مسلمان ہو گئی، تو مارنا ہے مار، میں مسلمان ہو چکے ہم لوگ۔ اب ذرا غصہ کم ہو رہا ہے، اور وہاں پر کچھ اور بات بھی ہونے والی ہے۔ کہتے اچھا ایک بات تو بتا، جو پڑھ رہی تھی وہ دکھا مجھے، بتا کیا ہے، میں بھی دیکھوں تو صحیح۔ یہ حضرت عمر تھے تو وہ بھی عمر کی بہن تھی، کہ نہیں دکھاؤں گی، تو کافر ہے، ناپاک ہے، تیرے ہاتھ میں تو دوں گی ہی نہیں، جا پہلے نہا کرا، پہلے نہا کر آؤ بھائی، پھر دیتی ہوں۔ پھر یہ قرآن پاک ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ کافر کے ہاتھ میں دے دوں۔ بہن کا تیور دیکھا، سمجھ گئے کہ نہیں دیں گی، گئے
غسل کیا، باہر آئے بہن نے، اب جو ہے جو صحیفہ جو تھا وہ آپ کے ہاتھ میں دیا. سورہ طٰہٰ کی آیات تھی وہاں پر، جو آپ کو وہ صحابی سکھا رہے تھے ان میاں بیوی کو. آپ وہ آیات پڑھنے لگے. آیات پڑھتے جا رہے تھے اور ان کا اثر دل پر ہوتا جا رہا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیات تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. سبحان اللہ، یہ قرآن آپ کے لیے، میرے محبوب، آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن تو ان کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والے. پڑھتے جا رہے تھے، دل پر اثر کرتی جا رہی تھی، رونا شروع کر دیا. اس آیت پر پہنچے کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. عرب تھے، سمجھ میں آ رہا تھا کیا لکھا ہوا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں. بالکل رونا شروع کر دیا، بیٹھ گئے گھٹنوں پر، رونے لگے. اب جو صحابی ان کو پڑھا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب جو ہے معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے. فوراً باہر آئے، کہا عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. مجھے لگتا ہے تمہاری وہ دعا، حضور کی وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے. عمر، مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہیں اس دین کی مدد کے لیے پسند فرما لیا ہے، اسلام قبول کر لو اور کلمہ پڑھ کر سرکار کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ. یہاں پر اس دعا کے بارے میں جو سرکار نے دعا کی ہے، یہ بہت سی کتابوں میں ہے. میں آپ کو دعا سنا دیتا ہوں عربی میں، جو جس طریقے سے دعا ہے، اور سے جو مسئلہ اخذ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جو کتاب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، المختار من مناقب الاخیار. اچھا، یہ